السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر تو وزیر اعلیٰ کے پی کے کی پرائم منسٹر سے ملاقات تھی، جس ملاقات میں پرائم منسٹر صاحب کی سائٹ سے رانا ثناء اللہ اور امیر مقام صاحب تھے، جبکہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ان کے وزیر جو ہیں مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب موجود تھے۔ ناظرین، یہ جو اس وقت خبر ہے یہ اس لیے بڑی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آپ کے سامنے آئی ہے، کیونکہ میں وزیر اعظم نہیں مانتا سے لے کر شہباز شریف صاحب تک کا سفر ہو، یا عمران خان سے ملاقات کے بغیر میں پرائم منسٹر سے نہیں ملوں گا، اور اس کے بعد نہ صرف ملاقات کی بلکہ اس ملاقات کے اندر عمران خان صاحب کا ذکر تک نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی جیسے مائنس کر دیے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے۔ یہ جو عشق عمران تھا، یہ اس کا کیا ہوا، اس سارے معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے صرف بات کی ہے کہ پی کے واجبات جو قبائلی علاقوں کے معاملات ہیں یا وادی تیرہ کا جو مسئلہ ہے، اسی ایک معاملے پر ان کی گفتگو ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سہیل آفریدی صاحب نے خود جو ہے وہ میڈیا کے گوش گزار کیا ہے۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اس ایک بڑی خبر کی بات بھی کر لیں جو گزشتہ 3-4 دن سے ملک کے اندر جو کچھ ہوا، خاص طور پر بلوچستان کے اندر جو معاملات تھے۔ چونکہ ہمارا پروگرام ویکنڈ پر نہیں ہوتا، یہ جو معاملہ ہوا جب دہشت گردوں کو انٹیلیجنس آپریشن، جس طرح وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس موجود تھی کہ ایک بڑے پیمانے پہ جو دہشت گرد ہیں وہ حملے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جب آپریشن شروع کیا، اس کامنگ آپریشن کے دوران 41 دہشت گرد مارے گئے، تو اس کے اگلے ہی روز آئی ڈونٹ نو کہ وہ ریٹیلیٹری قسم کی ان کی ایکٹیویٹی تھی یا وہ پہلے سے پلانڈ تھی۔ بہرحال انہوں نے جو بلوچستان کے 9 شہروں کے 12 مختلف مقامات پر حملے کیے۔ اتنی کوارڈینیٹڈ وہ ایفرٹ تھی، کوشش یہ کی گئی تھی کہ جو کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ نقصان ہو پاکستان کا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا، اگرچہ کہ تقریباً کوئی 17 اہلکار شہید ہوئے، 33 جو ہیں عام شہری شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو سیکیورٹی فورسز کا رسپانس تھا، ایک تو وہ کیپیبل بھی تھا، بر وقت تھا، اور انہوں نے اب تقریباً یہ 3 دن کی بات جب کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی اگلے دن جو اس کا جیسے کہہ لیجئے کلیننگ آپریشن ہو رہا تھا، یا وہاں پر جو تعاقبی آپریشن کہہ لیجئے، یا ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے تھے سہولت کار یا ان سے ریلیٹڈ لوگ تھے، ان کا بھی جب کیا گیا تو 22 مزید، یہ ٹوٹل ملا کر 177 کے قریب دہشت گرد ہیں جو اب تک مارے جا چکے ہیں۔ یہ وہ اہم معاملہ ہے جس پر بات کی جانی چاہیے۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں خواجہ آصف صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو، وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ایک جو بات کہی وہ بڑی اہم تھی۔ انہوں نے کہا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ معیشت سے جڑا ہوا ہے، یہ وہاں کی معاشی معاملات ہیں، کیونکہ 40 روپے کا تیل سمگل کرتے ہیں ایران سے، 200 روپے کا لا کے بیچتے ہیں، تو جب ان کے اس جسے کہہ لیں مفاد کو زک پہنچتی ہے تو یہ لوگ پھر ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور پھر جو باقی معاملات ہیں جو وہاں پہ برین واشنگ چل رہی ہے، جو علیحدگی پسند تنظیمیں جو کچھ کر رہی ہیں، وہاں کے کالجز، یونیورسٹیاں، وہاں پہ کیا معاملات ہیں، اس سارے معاملے کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں امجد اقبال صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں جو ملکی سیاسی معاملات ہوں یا دیگر ریاستی معاملات ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت عظیم چودھری صاحب ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، یہ بھی بہت سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے سینئر صحافی ساتھی ہیں۔ پی ٹی آئی سے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا چودھری صاحب میں آپ کے پاس آؤں، یہ جو خواجہ آصف صاحب روز چارج شیٹ پیش کر دیتے ہیں اپنے ہی حکومت کے خلاف، ان کو کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کوئی ان کو بتائے کہ جی آپ حکومت میں ہیں، یہ حکومت کا کام ہے کہ اگر وہاں کوئی سمگلنگ ہو رہی ہے یا وہاں پہ یہ کوئی ایک اکانومی ہے یا مافیا ہے، اس کے خلاف کام کرنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ بڑا آسان ہے۔ اگر معاملہ صرف اس حد تک ہی ہے تو پھر تو بڑا آسان ہے کہ آپ سرحدوں کو انشور کر لیں کہ وہاں سے سمگلنگ نہ ہو پائے، تو یہ خود بخود ڈائی ڈاؤن کر جائیں گے دہشت گرد۔ بہت شکریہ نوشاد۔ میرے خیال میں اس کے 3 پہلو ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک پہلو جس کو معاشی پہلو کہا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن میں یہ بات پوری شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 1970 کی دہائی میں ابتدائی دنوں میں ہی بلوچستان سے نوجوان ماسکو جانا شروع ہوئے تھے۔ جی، وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، وہاں کی زبان بھی سیکھ رہے تھے اور ٹریننگ بھی لے رہے تھے۔ یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے نہیں تھا۔
یہ روس کے یا USSR کے روشن مستقبل کے لیے تھا جو اب پتہ نہیں کہاں ہے. لیکن وہ عوامل جو اس وقت جاتے تھے، وہ عوامل جب تتر بتر ہوئے کسی بھی صورت میں 77 کے مارشل لاء کے بعد، اور پھر بھی وہاں ایک آپریشن ہوا تھا بلوچستان میں. بلوچستان میں کب نہیں ہوا اور کیوں نہیں ہوا، اس پر اگر آپ چاہیں گے تو ہم بات کر لیں گے. اس وقت پھر یہ ادھر ادھر ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی آف روٹس جو تھیں یا آف شورس جو تھیں انہیں مستحکم کیا اور ان کو ایکٹیو رکھا، جس کے نتیجے میں BLA بھی بنی، BLF بھی بنی، BLN بھی بنی، پتہ نہیں BLP بھی بنی، کیا کیا بنا. اور آج بھی یہ لوگ موجود ہیں. یہ وہ اہلکار ہیں یا یہ وہ تخریب کار ہیں یا یہ وہ دہشت گرد ہیں جو کسی زمانے میں یہ کہتے تھے یا ان کے بڑے یہ کہتے تھے کہ بلوچستان کی زمین ہماری جاگیر ہے اور ہماری جاگیر میں سے نکلنے والی کوئی بھی چیز ہو، وہ سونا ہو، وہ تیل ہو، وہ گیس ہو، وہ ہماری ملکیت ہے. جبکہ ریاست پاکستان کا آئین یہ کہتا تھا کہ زمین کے اندر سے جو نکلے گا وہ ریاست کا ہوگا. ایک طویل عرصے تک اس پہ بحث چلتی رہی. PPL کے درمیان یہ سوئی گیس کے جو معاملات تھے ہم اس سے سب واقف ہیں. میں یہ پس منظر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے آئندہ آسانی رہے اس پہ بات کرنے میں. اس کے نتیجے میں 18ویں ترمیم جب آئی تو یہ بات طے پا گئی کہ جہاں مرکز کا وفاق کا ایک حصہ ہوگا وہاں صوبے کا بھی حصہ ہوگا، اور یہ 50-50% ہوگا. جب 50% ہوگا تو جس کی زمین ہوگی اس کو بھی تو یقیناً اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے گا. تو 3 سٹیک ہولڈر ہو گئے ایک سٹیک ہولڈر کی بجائے. وفاق، صوبہ، مقامی حکومت، صوبہ ہی کہہ لیں، اور وہ فرد جس کی زمین تھی یا جس کی جاگیر میں سے ایسا کچھ نکلا جس کو معدنیات کہا جا سکتا ہے. پاکستان کا پورا خطہ معدنیات سے بھرا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم دنیا میں ایسی قوموں میں شامل ہیں جہاں معدنیات کی کوئی کمی نہیں، ہر طرح کی چیزیں یہاں موجود ہیں. تیل گیس سے لے کے جانے سونا تک تو ہم سامنے لے آئے. کچھ اور چیزیں ہیں جن کا یہاں اس طرح ذکر کرنا مناسب نہیں. خیر بہرحال وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ریئر ارتھ مٹیریلز کی بات کر رہے ہیں. جو چیزیں ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، جن کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، قوم بھی جانتی ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے ایک مستقل بد امنی کی کوشش ہم طویل مدت سے دیکھ رہے ہیں، سال سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت USSR اور بھارت کا گٹھ جوڑ تھا تب سے ہم دیکھ رہے ہیں. USSR تو چلا گیا لیکن بھارت ابھی نہیں گیا. بھارت کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتا تھا. پہلے ایران کی طرف سے نکالا، افغانستان کی طرف سے نکالا، کہیں خود آیا، کہیں چاہ بہار سے وہ لے کر چیزوں کو آگے بڑھا اور انہوں نے پینیٹریشن کی. وہ گوادر نہیں چاہتے تھے کہ ڈیولپ ہو، گوادر ہم نے ڈیولپ کر لیا. گوادر کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پر اور بہت سارا انفراسٹرکچر اب بن چکا ہوا ہے جس کو ہم اپنی ترقی کی منزلوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ایسے حالات میں دنیا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ پاکستان کی معدنیات پاکستان کے استعمال میں ہوں اور پاکستان غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کر کے ترقی کی راہ پر چل سکے اور اس کے لوگ خوشحال ہو سکے. بلوچستان میں پسماندہ آبادی بہت زیادہ ہے، علاقہ بہت بڑا ہے، زندگی کی سہولتیں بہت کم ہیں. جو لوگ وہاں گئے ہیں یا جو رہتے ہیں یا جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ دقت والی صورت ہے. نہ روڈ ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے. ایسے میں جب انہیں کوئی چیز مل جائے اور خاص طور پر مالی مدد مل جائے تو پھر لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ دہشت گردی کرنے والوں نے تو دہشت گردی کرنی ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اندر سے کچھ لوگ یا کچھ عوامل ان کا ساتھ نہ دے رہے ہوں. ہم نے ان عوامل کا پیچھا کیا، بار بار کیا، اور یہ پچھلے 2-3 دن میں جو تقریباً 200 لوگوں کو ہم نے اللہ کے پاس پہنچا دیا، ان کا تو اللہ ہی جانے اب کیا حساب ہوگا. لیکن میں یہ خیال کرتا ہوں اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر کہ یقیناً بہت بڑی تعداد میں جب پیچھا کیا گیا ہوگا یا جن لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہوگی، ہم نے اپنے نیٹ ورک کے حوالے سے وہاں ایک بڑی سطح پر گرفتاری بھی کی ہوگی، اور اس گرفتاری کے نتیجے میں بہت سارے عوامل اور شواہد ہمارے سامنے آئیں گے. یہ یقیناً حکومت
اور ہمارے ریاستی ادارے ہمارے سامنے رکھیں گے، اور جس وقت وہ رکھیں گے ہم اس وقت پھر ان پر بحث کر لیں گے. یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے، سوال جو ایک امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، یہ ہمارے وزراء چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا دور ہو چاہے وہ نون لیگ کا دور ہے، ان کو کیوں یقین نہیں آتا کہ یہ وزیر ہیں، جو عوام ہیں انہوں نے ان کو حکومت دے کر وہاں ایوانوں میں بھیجا ہے، یہ وہاں پر بھی تقریریں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. اگر حکومت نے نہیں کرنا تو پھر یہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ نوشاد صاحب فار انوائٹنگ می ان یور شو. بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور اس کا جواب کچھ اس طرح میں دوں گا کہ آج کی جو موجودہ حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے. 47 کی یہ گورنمنٹ ہے، اور خواجہ آصف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بھی روز روشن کی طرح یہ ہے کہ وہاں پہ ریحانہ ڈار صاحبہ کامیاب ہوئی تھی، اور اس کے بعد رات کو رزلٹ چینج کیا گیا اور خواجہ آصف صاحب کامیاب ہو گئے. جو بانی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کی بھی یہی کیفیت ہے. باقی بھی اور بہت ساری سیٹیں ہیں جہاں پہ جتوایا گیا. تو آج جب یہ گورنمنٹ میں بڑے ہیں تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے گورنمنٹ کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہ دی ہو. دیکھیں، آج سے 2 دن پہلے پرائم منسٹر، یہ 1 دن پہلے غالباً پرائم منسٹر آ کر تعریف کر رہے تھے بلوچستان گورنمنٹ کی کہ وہاں پہ سمگلنگ ہم نے جو ادھر سے ایرانی تیل آتا تو اس کو بالکل وائپ آؤٹ کر دیا. کوئی معاملہ اس طرح کا رہا نہیں، اور بڑا سموتھلی سارا کام چل رہا تھا. لیکن یہ آل آف اے سڈن تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ ان کو خود پتہ ہے، انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی، اس طرح کے ٹارگیٹڈ جو ہے وہ اٹیکس ہونے تھے. 12 مختلف اضلاع کے اندر یہ ٹارگیٹ ہوئے ہیں ہمارے لوگ، 9 شہروں میں 12 مختلف مقامات پر. ایگزیکٹلی جی. تو وہاں پہ جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ دیکھیں آپ لوگ ٹارگیٹ کون سے ہوئے. ایک تو سول بیوروکریسی کے لوگ تھے، ایک تحصیلدار تھے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کو گھر میں گھس کے اس تحصیلدار صاحب کا مرڈر کیا. ایک کچھ سیاسی جماعت وہاں کی لوکل تھی، وہاں کے لوگ تھے، ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا گیا. پھر بینکس کو جلایا گیا، پھر پولیس اسٹیشن کو جلایا گیا، پھر کچھ 33-34 کے قریب جو ہے جو لوگ جیل کے اندر موجود تھے بلوچستان میں، ان کو وہاں سے نکالا گیا. جیل کو توڑ دیا گیا جو ہائی سیکیورٹی جیل تھی. تو کیا جو حکومت وقت ہے کیا اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں آتی کہ جب یہ بار بار ہمیں پچھلے کچھ عرصے سے بتایا جا رہا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، ہم لوگ دہشت گردی کو انشاءاللہ بالکل وائپ آؤٹ کر دیں گے. ان حالات کے اندر جب ہم لوگ شاید ہائی الرٹ کے اندر ہیں، خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر پوری ایک تاریخ ہے، تو اس طرح کا واقعہ ہونا حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس. میں کے پی کے پہ اس پہ بھی بات کرتا ہوں. امجد صاحب، بیرسٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے معاملہ صرف نون لیگ کی حد تک رہنے دیا. سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی دور میں بھی میں نے یہی دیکھا تھا، تقاریر ہوتی تھی، اب صرف چہرے بدلتے ہیں، انداز وہی ہے بدقسمتی سے، کہ بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دینا چاہیے وہ کر دینا چاہیے. یہ وزراء کو یہ یقین کون دلائے گا کہ آپ وزیر ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دے کے اس لیے اسمبلیوں میں بھیجا ہے کہ آپ ہمیں کر کے دکھائیں گے. اور جو بات یہ انہوں نے کی ہے، مزے کی بات یہ ہے، خواجہ آصف کی بات کی ہے، نواز شریف صاحب کی دونوں جگہوں پہ جو کیس کا فیصلے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں آ چکے ہوئے ہیں. ویسے ادروائز یہ جو جیل توڑنے والا واقعہ ہے جس کی ریفرنس میں آتا ہوں بیرسٹر صاحب، یہ جس کا دے رہے ہیں ریفرنس دے رہے ہیں، یہ کیا واقعہ ہوا اور یہ کیا مطلب؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ یہ جیل توڑنے والا واقعہ. ہاں جی، یہ پرسوں ہی ہوا نا جب یہ معاملات ہوئے، وہاں پہ جیل کے اوپر حملہ بھی ہوتا ہے، وہاں سے وہ تقریباً 35 یا 37 لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ جیل توڑنے کا ہوا تھا، اور اس وقت بھی وہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا وہ جیل توڑنے کا واقعہ، اور تمام کے تمام قیدی وہاں سے فرار ہو گئے تھے، اور تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو آپ کو دہشت گردی کے الزامات میں گرفتار کیے گئے تھے. اور وہ سب کو کہاں بھیجا گیا؟ جن میں اس وقت بھی طالبان کے وہ مشیر ہیں جو فرار ہوئے تھے، یہاں سے جی وہ یہاں سے وہ بھی نکلے تھے. اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی صورتحال ہے، جو میں نے عظیم چوہدری صاحب کی اور بیرسٹر صاحب کی بھی بات سنی، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت جب یہ دونوں نے ایک بات کہی، دیکھیں ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف
اس وقت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی کہ امریکہ ایک طرف سے چلے اس کو بھی ڈال لیں کہ اس نے کہا کہ افغانستان کے اندر اس کے مفادات ہیں، پھر افغانستان اور بھارت ڈائریکٹلی ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی طاقتیں جو یہ نہیں چاہتی۔ ایک ملک کا نام آتا ہے، مشرق وسطیٰ کے ایک ملک کا نام بھی آتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، نام نہیں لے رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں۔ معاملات یہ ہے کہ جی کہ وہ پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کو پاکستان کے اوپر استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ اتنی طاقتیں آپ کہہ لیں کہ جو اگر یہ بات درست ہے تو وہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ اس میں اگر 12 مقامات کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور منظم حملے ہوتے ہیں، ایک طرح کے ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے اس طرح سے کہ دنیا کے اندر اس طرح کا میسج جائے کہ وہاں پہ بغاوت خدا نخواستہ ہو گئی ہے اور وہ قبضہ بلوچستان کے اوپر ان کا ہو گیا، اور وہ وہاں پہ یہ کچھ اس طرح کے سارا پیغام بھی جائے، لیکن اس کو اس سے پہلے ویڈیوز اور فوٹیجز موٹر سائیکلوں پہ یہ وہ دکھا بھی رہے تھے تاکہ اس کو ان کو ود ان آورز آپ یہ کہہ سکتے ہیں چند گھنٹے کے اندر نہ صرف اس کو قابو پا لیا جائے بلکہ پورے علاقے کو سیل کر کے آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ سرچ آپریشن ان کا تعاقب جاری ہے۔ وہاں پہ آج بھی جیسے آپ نے خود کہا کہ 22 لوگوں کو دہشت گردوں کو مارا بھی گیا، اور اس وقت وہاں پہ مکمل کنٹرول ہے، اس وقت تک سیکیورٹی فورسز کا مکمل کنٹرول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، میں اس آپ کی وہ بات کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز اس وقت الرٹ ہیں، انہوں نے اس کو کسی اس طرف جانے نہیں دیا اس سارے معاملے کو کہ یہ پھیلے۔ ہم دیکھتے تھے پہلے یہ ہوتا ہے آسٹریلیا کا، آپ کو دو گن مین آپ نے دیکھے تھے، 2 گن مین جو ہیں انہوں نے آسٹریلیا کی جو وہ پیچ تھی وہاں کتنا ٹائم ان کو لگ گیا ان کو ڈاؤن کرتے ہوئے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ جس بندے نے ایک سیویلین نے جا کے اس بندے کو پکڑا، وہ ایک کو پکڑا تھا پہلے، وہ اس کو گرا لیا، اسے گن یہ لوگ تو انہوں نے تو لیبر کالونی کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، یہ وہاں تک پہنچ گئے تھے لیبر کالونی کے اوپر۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اغوا کیا، اے سی کو اغوا کیا، ڈی سی کے اوپر حملہ ہوا، جس طرح سے یہ ساری چیزیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے اندر صلاحیت تو ہے نا کہ ہم ان ساری فورسز کو جو باہر سے بھی ہمارے خلاف حملہ ور ہیں اور اندرونی طور پر بھی ہے۔ اب آ جائیں خواجہ اسد صاحب کی بات کی طرف کہ خواجہ اسد صاحب بھی بات یہ جو کر رہے ہیں نا، ایک فیکٹر ہے ضرور، جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ایک، اور عظیم چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ایک فیکٹر ہے کہ جو مالی معاملات کو، معاشی معاملات کو دیکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا بلوچستان کے اندر، آپ کو یاد ہو ایران کا بارڈر جب بند کیا تھا وہاں پہ کیا ہوا تھا، کیا ایسا تھا کہ وہ وہاں پہ دھرنا ہو گیا، وہاں پہ کتنا عرصہ تک یہ بیٹھے رہے، وہاں پہ سارا سلسلہ، وہ کیا اس کے پیچھے کیا تھا؟ معاشی معاملات تھے، مالی معاملات تھے نا، کہ جب وہ لوگ وہاں پہ، اور یہ خیبر پختونخوا کے اندر سے بھی وہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے ساری، اور اس کو وہ اپنا روزگار، وہاں پہ منشیات کا آپ کو پتہ ہے جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کو اپنا روزگار، اپنا بزنس کہتے ہیں، وہ اسلحے کی بات کرتے ہیں، 20 لاکھ روپے میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ منشیات کو دیکھ لیں، اسلحہ سمجھ لیں، وہاں پہ آپ یہ اس طرح کی غیر قانونی آمد و رفت کو لے لیں، وہاں پہ ساری اسمگلنگ کی اشیاء آتی ہیں، تو سارا چیزیں اسی طرح سے وہاں پہ بلوچستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر بھی ہوتا ہے سارا۔ اس کے اوپر یہ جب یہ بند ہوتا ہے، اس میں دیکھنے والی بات یہ کہ کیا یہ جن لوگوں نے حملے کیے ان کو اگر آپ دیکھیے ان میں سے کوئی وڈیرا نہیں تھا، ان میں کوئی اس طرح کا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اسمگلنگ کا کاروبار نہیں کرتے ہوں گے نا وہاں پہ، ان کو تو کوئی اور استعمال کر رہا ہوگا نا، جو استعمال کرنے والے ہیں، جو کہ جن کا کاروبار بند ہوا، انہوں نے ان کو معاوضہ دیا ہوگا اور ان کی تو تنظیم کو چلا رہے ہیں وہ کچھ اور لوگ ہیں۔ ابھی ان کے اوپر قابو پانا، ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اور خواجہ اسد صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات پہلے وفاق اور صوبائی حکومت سب کو کرپشن، وہ کہتے ہیں یہ سب میں کرپشن ہے، یہ بات ٹھیک ہے ان کی، اس میں کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ کبھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا تھا کہ اتنے ہزار ارب کی پاکستان کے اندر کرپشن ہوتے، اداروں کے اندر ہوتے، اداروں میں کیا آتا ہے؟ اچھا وہ بھی ایک بڑی کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے، وہ 5300 ارب کی جو بات ہو رہی ہے وہ پکڑی گئی کرپشن نہیں، وہ یہ جو جس پہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی، یہ نہیں ہے کہ وہ ہو رہی ہے، وہ تھا کہ وہ پکڑی گئی، اس کا ایک معاملہ یہ تھا تو پکڑی بھی گئی، اور دوسرا اس میں یہ تھا، اس سے پہلے بھی 5-6 سال پہلے بھی یہ رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان میں اتنی کرپشن ہوتی ہے اس کو، اور یہ اداروں کے اندر کرپشن، وہ یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ اداروں کے اندر کرپشن ہے۔ اداروں کے اندر کرپشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو رشوت لی جاتی ہے،
جو کک بیکس لیے جاتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ حکومت کا اس میں عمل دخل اس طرح سے نہیں، ہاں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ بات یہ تو وہ خواجہ آصف صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر اپنے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اندر سے بیٹھ کے، اگر کوئی تو یہ بڑی دلیری کی بات ہوتی ہے. اپنے لوگوں کی کان کھچائی کر رہے ہیں کہ یہ کام کریں، کرنی چاہیے. اور جو یہ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنے لوگوں کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے تو اصلاح کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. اور چوہدری صاحب ایک جو اسپیکٹ اس وقت بھی سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت امریکہ ایران اور یہ جنگ ہے، اس کے دوران یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آپریشن تھا بلوچستان میں وہ بہت ضروری تھا، کیونکہ جو پاکستان کی صلاحیت ہے، کیونکہ وہ معاملہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے، تو پریسیجن جو پاکستان کی جو ریٹ اور پریسیجن ہے اس کو بھی جو ہے اپنے کنٹرول میں لینا بہت ضروری تھا اس سارے معاملے کے اندر. تو اس لیے بھی یہ جو آپریشن ہے یہ وہاں پہ بلوچستان میں اور KPK میں بھی معاملات، ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے. یہ کس حد تک جو عالمی تناظر ہے جو اس وقت چل رہا ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے بلوچستان کے معاملات پہ؟ میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی تھیں. جی میرا یہ خیال تھا کہ وہ چیزیں آپ نے جو چیزیں بتائیں انہی میں سے یہ سوال پیدا ہوا. میں عرض کر دیتا ہوں، اب آپ ان کو کھولنا چاہتے ہیں، میں کھولنے کے لیے تیار ہوں. جی دیکھیں، جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں سمجھ سکا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا میں خود افغانستان کے جا کے مذاکرات کیے اور ہم 10 ارب روپے دینے کے لیے تیار تھے کہ یہ بدماشی بند کر دیں، یہ تخریب کاری بند کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 ارب سے زیادہ مانگ رہے تھے. جس کو 10 ارب سے زیادہ کی ضرورت ہو اس کو میں 10 ارب دے رہا ہوں تو 11-12 ارب کی بات تو نہیں ہوگی نا، 50-60-100 ارب کی بات ہوگی. 100 ارب پاکستان تو نہیں دے سکتا، بھارت دے سکتا ہے، کوئی دوسرا ملک دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. کوئی تیل پیدا کرنے والا ملک دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. ممکن ہے کچھ اور ریاستیں بھی یہ کام کر رہی ہوں یا کر سکتی ہوں. کچھ ہتھیار دے رہے ہوئے ہیں امریکن جو ان کے استعمال میں ہیں، ان سے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. عسکری چیز بھی اپنی جگہ پر آ گئی. اور پھر ایک چیز اور وہ یہ کہ افیون اور ہیروئن کی جو کاشت ہے اور جو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی سب سے زیادہ دنیا میں افغانستان میں ہے. اس فیکٹر کو بھی ساتھ ملا لیجئے. ہم نے راستے بند کر دیے، ہم نے ایران سے تیل کا راستہ بند کر دیا، کچھ اور چیزوں کا راستہ بھی بند کیا ہوگا، اور ایران کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو دن بدن بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو خواجہ آصف صاحب وزیر ہونے پہ شبہ کر رہے ہیں، 1985 سے لے کر اب تک کی جتنی حکومتیں شامل تھیں اس میں یا پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ تھی، تیسری تو کوئی جماعت تھی نہیں. اور اگر مسلم لیگ کاف آئی تھی تو وہ بھی مسلم لیگ کے اندر سے ہی آئی تھی. لہذا اپنے آپ ہی کو وہ کہہ رہے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ پاکستان کے نہایت زیرک سیاستدانوں میں سے ہیں، فکرہ بولتے ہوئے وہ لحاظ نہیں کرتے، لیکن کہہ وہ جو کچھ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہماری بقا کی جنگ بلوچستان میں بھی لڑی جا رہی ہے اور KPK میں بھی لڑی جا رہی ہے. KPK کے اندر دقت یہ ہے کہ KPK کی حکومت بجائے حکومت کرنے کے وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے. وہاں کی ہر چیز، ہر بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. جس وقت آپ کریں گے اس پہ بات تو میں اس پہ ذرا اور بات کہہ دوں گا. جی. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ بین الاقوامی طور پر اسرائیل، بھارت اور ایک اور کیا دبئی کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب دبئی تشریف لے گئے، مجھے نہیں پتا اس کے نتیجے میں کیا کیا چیزیں طے پائیں، کچھ پائیں کہ نہیں پائیں، اور بھارت سے وہ پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں ہٹیں گے. لیکن اسرائیل اور بھارت کا نیکسس تو بہت پرانا ہے. وہ تو ہماری نیوکلیر انرجی کے تمام معاملات کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے. لیکن ہم نے ان کو بہت جرات مندی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ہمارے پائلٹ ون وے ٹکٹ پہ جائیں گے اور ہم آپ کا خاتمہ کر دیں گے. جس کے نتیجے میں پاکستان کا نیوکلیر پروگرام اب اتنا فلرش کر چکا ہوا ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا. ان حالات میں ہماری ایک اور بھی صورتحال بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سی پیک کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں. ہاں جی. ہم افریقہ تک جانا چاہتے ہیں. افریقہ کے راستے میں بھی دبئی موجود ہے. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک پیکٹ ہوا ہے. اس پیکٹ کے نتیجے میں بھارت اور دبئی کے درمیان مذاکرات اپنی جگہ پر موجود ہیں،
لیکن ان میں اسرائیل بھی موجود ہے. ان حوالوں سے اگر آپ چاہیں گے تو میں اس پہ اور کھل کے بات کر دوں گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان باتوں کو چونکہ یہ ذرا تھوڑی سینسٹیو ہوتی ہیں اور ہمارے فارن افیئرس سے متعلقہ ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جو اس زبان کو زیادہ جانتے ہیں وہ میری بجائے ان کو یہاں تشریف فرما ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ہمیں جو کرنا چاہیے میں اس کی نشاندہی آپ سے کر دیتا ہوں. جی. چیف منسٹر اگر پرائم منسٹر سے ملنے گئے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی. چیف منسٹر کو جانا ہی تھا، اور اگر وہ مزمل اسلم کو ساتھ لے کر گئے ہیں تو میں ایک طالب علم کے طور پر یہ سمجھ سکتا ہوں کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے اجلاس ہو رہے ہیں اور نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے معاملات کو طے کرنے کے لیے چیف منسٹر کا جانا، بات کرنا، میٹنگ میں جانا، مزمل کو ساتھ لے کے جانا، باقی معاملات کو اپنی جگہ پر رکھنا، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا ہوگا، اس میں پاکستان کی سالمیت، بقا، استحکام، دہشت گردی، ان پر بات ہوئی ہوگی. میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ملاقات فیسیلیٹیٹ کروائی ہوگی امیر مقام نے، کیونکہ وہ وہاں کافی ایکٹیو ہے، اور رانا ثناء اللہ ایک سیاسی زیرک کے طور پر اس میٹنگ میں موجود رہے. وہ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، انہیں چیزوں کا پتہ ہے، اور خود پرائم منسٹر زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے، بہت ایکسپیرینسڈ ہے. چیف منسٹر رہے، 2 دفعہ پرائم منسٹر رہے، اور یقیناً ایک بریفنگ بھی آئی ہوئی ہوتی ہے جب اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور چیف منسٹر کے پاس بھی بریفنگ ایک موجود ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ چیف منسٹر کچھ لوگوں کچھ اداروں کے ساتھ رابطے میں نہ ہو تو ریاستی مشینری چل نہیں سکتی. ایک وفاق کے اندر ایک اکائی کے طور پر چلتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے یہ ایک اچھا اقدام اٹھایا، اور پرائم منسٹر نے ان کو اگر دعوت دی تو بہت اچھا کیا، دعوت نہیں بھی دی تو بھی ملاقات کی، اور خوشگوار طریقے کے ساتھ یہ ملاقات اپنے انجام کو پہنچی، اور باہمی تعاون کے اعتماد کا اظہار کیا گیا کہ ہم باہمی تعاون کے ساتھ آگے چلیں گے. میرا خیال ہے پیش رفت ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک لیتا ہوں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بیرسٹر شاہد مسعود صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ آخر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی.